بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چیز کو نہ بھولے کہ آپ کیا ہیں، کس شہر، کس قال گاؤں، اللہ کس تعالی آپ کا تعلق کہ فی آج کل القرآن مسلمانوں المجید میں، پاکستانیوں میں اس ان عظیم اللہ کو پیچھے یأمرکم رہ گئے، ان دنیا آگے چلی تؤدوا گئی، الامانات اس الی معاشرے میں اہلها بہت آگے ترقی کر گیا ہے، وَإِذَا لیکن سائنس حَكَمْتُمْ ٹیکنالوجی بَيْنَ نے کیا کیا النَّاسِ ہے کہ أَن لوگ ان کو تَحْكُمُوا کاپی کرنے کی بِالْعَدْلِ کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں إِنَّ سوچتے اللَّهَ کہ وہ نِعِمَّ کس مَا طرح کی ترقی يَعِظُكُمْ کر رہے بِهِ ہیں دنیا میں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ وہ سَمِيعًا ترقی بہت بَصِيرًا۔ زیادہ کی اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کاپی کر لیں، ان کے اللہ کپڑے تعالیٰ پہن لیں، ان تمہیں کی تاکیدی زبان حکم سمجھ دیتا لیں، ہے ان کے کلچر کو اپنا لیں، امانت والوں تو کی پھر انہیں اس پہنچاؤ، اس سے ہوتا اور کیا جب ہے کہ لوگوں ان کا سے فیصلہ محبت کرو تو بڑھتی ہے، عدل و انصاف سے پھر فیصلہ آپ کرو، غلام بن جاتے ہیں، اس یقیناً وہ معاشرے بہتر کے چیز ہے غلام بن جاتے ہیں۔ جس کی آپ نصیحت کے تمہیں اللہ فرائض تعالیٰ نہیں کر بنتے، رہا ہے۔ اب وہ بے شک ایک اللہ سمجھتے تعالیٰ ہیں کہ بس سنتا ہے، چیزیں دیکھتا کہیں ہے۔ سے بلائنڈلی کاپی کریں، نہیں تو آپ سورۃ گناہوں میں النساء پھنس کے جائیں گے، حاشیہ نمبر مصیبت میں چلے 88 جائیں میں گے۔ ہے، غلام بن چکے ہیں یعنی اور تم ان آپ برائیوں سے ان کے بچے پیروی رہنا کرتے ہیں، ان کے طور جن میں طریقے بنی ان کو اسرائیل کاپی کرتے ہیں۔ مبتلا آپ ہو دیکھیں گئے۔ آج ہمارے فیملی سسٹم پہ کیا ہو رہا ہے، اور بنی اسی اسرائیل علامہ کی اقبال بنیادی بولتا غلطیوں تھا، میں سے ایک یہ تھی علامہ اقبال کہ بولتا تھا انہوں نے کہ اپنے سب سے بڑی انحطاط کے کہ جب زمانہ میں مسلمان مائنڈ امانتیں اتنا بڑا انٹلیکٹ یعنی تھا ذمہ داری کے کہ وہ منصب طے کر سکا کہ اور کمبل مذہبی کتنے بڑے ہیں، پیشوائی ان کے کپڑے اور نہیں تھے، قومی آپ سرداری کے کا چہرہ مرتبے اس کی وجہ سے نہیں تھا کہ ایشنز ان کے آف اصول ٹرسٹ فالو ایسے کیے لوگوں کو جو دینے کہتے شروع ہیں کر کہ اگر دیے مسلمان جو دنیا میں نااہل، عظیم پاور بنے رہے ظرف، 700-800 بد سال، اخلاق، تو انہوں بد نے دیانت اور وہی بدکار تھے۔ اصول فالو کر کے آگے نتیجہ یہ بڑھے، جس ہوا وجہ سے وہ کہ آج برے بڑے لوگوں مقام کی پر پہنچے قیادت میں ساری قوم خراب ہوتی چلی گئی۔ مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ تم ایسا نہ کرنا، بلکہ امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرنا جو ان کے اہل ہوں، یعنی جن میں بار امت آنے کی صلاحیت ہو۔ بنی اسرائیل کی دوسری بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ انصاف کی روح سے خالی ہو گئے تھے۔ وہ شخصی اور قومی اغراض کے لیے بے تکلف ایمان نگل جاتے تھے، صریح ہٹ دھرمی برت جاتے تھے۔ انصاف کے گلے میں چھری پھیرنے میں انہیں ذرا تأمل نہ ہوتا تھا۔ ان کی بے انصافی کا تلخ ترین تجربہ اس زمانہ میں خود مسلمان کو ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کی پاکیزہ زندگیاں تھیں، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو بتوں کو پوج رہے تھے، بیٹیوں کو زندہ گاڑتے تھے، سوتیلی ماؤں تک سے نکاح کر لیتے تھے اور کعبہ کے گرد مادر ذات ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ یہ نام نہاد اہل کتاب ان میں سے دوسرے گروہ کو پہلے گروہ پر ترجیح دیتے تھے۔ ان کو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم نہ آتی تھی کہ پہلے گروہ کے مقابلہ میں یہ دوسرا گروہ زیادہ صحیح راستہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بے انصافی پر تنبیہ کرنے کے بعد اب مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ تم کہیں ایسے بے انصاف نہ بن جانا، خواہ کسی سے دوستی ہو یا دشمنی، بہرحال بات جب کہو انصاف کی کہو، اور فیصلہ جب کرو عدل کے ساتھ کرو۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جو ہیں ایک مسلمانیت کس قدر انحطاط پذیر ہو چکی ہے کہ ہم لوگ فیصلہ کرنے میں جلد بازی کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ فیصلہ کرنے میں یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم مسلمان کس ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز عمل پر حکمرانی کرنے والا حکمران عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔